میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ضروری اور اہم اور آج کے دور کے ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ان افواہوں کے متعلق ہے جو آج کل پوری دنیا میں اور خاص کر بڑے صغیر ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں گردش کر رہی ہیں، اور بہت سے ویلاگر، خاص کر پاکستان کے ویلاگر اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے ویلاگز کی ہیں کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے اس کی ذمہ داری امریکہ کی ہے، اور امریکہ میں ایک لیبارٹری ہے جس کا نام ہے ہارپ، اور وہ اس زلزلے کے ذمہ دار ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہارپ کیا ہے۔ ہارپ ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو ایرورر ریسرچ پروگرام، ہارپ HAARP۔ یہ ریسرچ پروگرام ہے انڈر دا یونیورسٹی آف الاسکا فیئر بینکس پروگرام۔ In fact, this research center جو کام کرتا ہے زمین کے اس حصے میں، زمین کے اوپر اس حصے میں جسے آئسوفیئر کہتے ہیں، جو کہ ہائیسٹ آنزائڈ پارٹ ہے ارتھ کی ایٹماسفیئر کا، اور یہ واقع ہے زمین کے اوپر جو ایٹماسفیئر ہے اس سے 48 کلومیٹر سے لے کے 965 کلومیٹرز تک، اور یہ جو حصہ ہے یہ سولر ریڈیشن کے ذریعے کام کرتا ہے، اور یہ پھر ایٹماسفیئر میں الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے۔ آپ نے اس سولر ریڈیشن کے ذریعے پیدا کی گئی آسمان میں رنگ برنگ کی جو ویوز ہیں، لہریں ہیں، جنہیں ہم اروڑا کہتے ہیں، وہ دیکھی ہوں گی، اور یہ روشنیاں نظر آتی ہیں ہمیں امریکہ کے ندرن حصے میں، کینیڈا میں اور الاسکا میں، اور اسی علاقے میں امریکہ نے ہارپ نام سے ایک لیبارٹری قائم کی تھی، اور اس سینٹر کو ٹیڈ اسٹیون، جو کہ الاسکا کے سینیٹر تھے، ان کی سفارش کے اوپر قائم کیا گیا تھا، اور اس لیبارٹری نے کافی حد تک 2013 سے 2014 تک اپنا کام مکمل کر لیا تھا، اور پھر اس کو عارضی طور پر بند بھی کر دیا گیا، اور پھر اس کو الاسکا یونیورسٹی کے انڈر دے دیا گیا۔ اور اس کا جو بیسک مقصد تھا اس لیبارٹری کو بنانے کا، وہ تھا کہ ہم اسپیس کے ساتھ، دنیا جو ہے وہ اسپیس کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس فرام سولر ریڈیشن۔ ایکچولی اس کا کام سولر ریڈیشن کو ڈیٹیکٹ کرنا تھا، اور پھر جو ہماری جو کمیونیکیشن ہوتی ہے سیٹلائٹس کے ذریعے، یا ہماری جو کمیونیکیشن ہوتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، وہ اس کے اوپر کتنا اثر انداز جو تھا وہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کا جو کام تھا وہ صرف ایٹماسفیئر کی اسٹڈی کرنا تھا،
یہ زمین کے اندر کسی قسم کی اسٹڈی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے اوپر اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنے سائنسدان اتنے ماہر نہیں تھے کہ وہ زمین کے اندر کے کسی حصے کو بھی اسٹڈی کر سکیں۔ اور جب یہ ہارپ 1990 میں جب اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کو تعمیر کیا گیا، اس کے اوپر ریسرچ کا کام شروع ہوا، تو اس کے خلاف بہت ساری کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ سب سے پہلے روزالی برٹل جو تھے، انہوں نے 1996 میں کہا کہ ہارپ کو، اس لیب کو جو ہے ملٹری کے ویپن بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ جو نظریہ سازش تھا یہ پیش کیا کہ شاید امریکہ اس سے کوئی ایسے ویپن تیار کر رہا ہے کہ وہ ساری دنیا کے اوپر قابض ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور صاحب تھے، ان کا نام تھا نک بگچی جونیئر، جنہوں نے ایک کتاب لکھی، اینجلز ڈونٹ پلے دس ہارپ۔ اس میں انہوں نے ایک سازشی نظریہ پیش کیا کہ شاید امریکہ ہارپ کے ذریعے انسانوں کو، ذہنوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد روس کے بہت سے اخباروں نے، بہت سے میگزین نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ ہارپ کے اس تجربے سے، اس ایکسپیرینس سے، اس اسٹڈی سے، جو زمین کے جو پولز ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اور زمین میں بہت بڑے زلزلے آئیں گے، زمین تباہ ہو جائے گی۔ یہ روس میں یہ پروپیگنڈا شروع ہوا۔ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو ہارپ نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو بلا کر ایک بریفنگ دی جائے، اور پھر انہوں نے 2016 کو ایک اوپن ڈور کانفرنس کال کی، جس میں بہت سے سائنسدانوں کو، بہت سے مسیحی رہنماؤں کو، مذہبی رہنماؤں کو، بہت سے ٹیچرز کو اور بہت سے اخبار نویسوں کو مدعو کیا۔ یہ کانفرنس چند دنوں تک جاری رہی، اور ہارپ نے اپنا جو ایجنڈا تھا، اپنا جو تجربہ تھا، اپنا جو کام تھا، اس کے لیے بریفنگ دی، اور پھر اس کے بعد یہ سازشی نظریے جو تھے وہ دم توڑ گئے۔ پھر اس کے بعد کوئی اتنی خاص باتیں اس کے اوپر نہیں ہوئیں، اور پھر یہاں تک افواہیں پھیل گئیں کہ جو لوگ ہارپ کے اس علاقے میں جہاں پہ یہ لیبارٹری قائم ہے، انہیں ہمس کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، انہیں دن کو رات کو ایسی آوازیں سننے میں آتی ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ کسی دوسرے سیارے کی آوازیں ہیں۔ یہ بھی کانسپریسی تھیوری پیش کی گئی، اس کو پھیلایا گیا۔ اور پھر یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سازشی نظریات کو پیش کرتے ہیں جو لوگ، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ویڈیوز بناتے ہیں، اپنی ویب سائٹس کھولتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نک جو تھا
اس نے یہ کام کیا. اس نے نک کی تو بہت ساری ویب سائٹس موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, اور لوگ ان ویب سائٹس کو آج بھی استعمال کرتے ہیں یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہ امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ امریکہ زلزلے لا سکتا ہے, امریکہ طوفان لا سکتا ہے, امریکہ بادل لا سکتا ہے, دنیا کے موسم تبدیل کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ آپ ایسی ویڈیوز ان سو کالڈ سائنٹسٹس کی ہوں گی جنہوں نے کبھی بھی ہارپ یا اس قسم کے پروجیکٹس کے اوپر کام نہیں کیا اور نہ اس کی وہ ڈیٹیل جانتے ہیں. اور پھر وہ سائنسدان جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی ویڈیوز نہیں بناتے, اپنی ویب سائٹس نہیں بناتے, نہ یورپ کے سائنسدان, نہ امریکہ کے, نہ جرمنی کے, نہ دوسرے ملکوں کے, ایون پاکستان کے بھی, ایون انڈیا کے بھی. بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی پبلک میں آ کر یا کبھی بھی اس قسم کا پروپیگنڈا نہیں کرتے اور نہیں بتاتے اپنے کام کے بارے میں. ہاں, ڈاکٹر قدیر نے پروگرام کیے, لیکن اس نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد پروگرام کیے, لیکن اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ اس کو ملائن کیا گیا, اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور اس نے ان کے جواب دینے تھے. اس لیے ڈاکٹر عبدالقدیر کو میڈیا میں آنا پڑا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں پاکستان کے ہی ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ نوبل انعام یافتہ ہیں, وہ اتنے بڑے آج کے دور کے سائنسدان ہیں, وہ پارٹیکل فزکس کے ماہر ہیں, اور وہ جو دا لارج ہارڈن کولائڈر کا جو تجربہ گاہ ہے, ایک ٹنل ہے, اس کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں. اور پھر ہگز بوسم کا جب بھی تجربہ ہوتا ہے تو ان کا نام سر فہرست ہوتا ہے. ہم نے آج تک ڈاکٹر عبدالسلام کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی. انہوں نے بہت کم وہ انٹرویو دیتے ہیں اخباروں کو, یا دیتے ہی نہیں, صرف اور صرف وہ لیکچر دینے کے لیے ضرور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, لیکن میڈیا میں گفتگو نہیں کرتے. اسی طریقے سے بڑے بڑے جو سائنسدان اس وقت ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے, ان کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے, ان کو حفاظتی سہار میں رکھا جاتا ہے, ان کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. اب دیکھیے کہ کیسے سازشی نظریات جو ہیں دنیا میں کتنی جلدی سے پھیلتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں کووڈ کے اوپر بہت سے سازشی نظریے سامنے آئے. یہاں تک لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کووڈ کی ویکسین لگوائیں گے تو آپ کے جسم کے اندر چپ لگا دی جائے گی, اور وہ چپ جو ہے وہ شیطان کا نشان ہے. اس کے اوپر میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا, بہت سے لوگوں کو بولتے سنا, یہاں تک کہ پاکستان میں ایک سیمینری ہے, اس کا ایک پروفیسر صاحب ہیں, وہ انہوں نے پورا لیکچر دیا اس کے اوپر, اور اس میں سے ایک بات بھی حقیقت پر مبنی نہیں تھی, ساری کی ساری سازش تھی. انہوں نے کہا کہ کووڈ کی یہ جو ویکسین ہے اس میں ایسی چیز ملا کے آپ کے اندر بھیج دی جائے گی کہ پھر وہ دنیا آپ کو یا ٹیکنالوجی آپ کو کنٹرول کرے گی. اور پھر اس کے بعد جب انڈین اوشن میں سونامی 2004 کا واقعہ پیش آیا, اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ یہ ہارپ کی ذمہ داری ہے. امریکن جو لیبارٹری ہے, ہارپ ریسرچ سینٹر ہے, یہ اس نے کیا ہے. پھر جاپان کا 2011 میں جب ارتھ کویک آیا تو یہی سازشی نظریہ پیش کیا گیا, اور اس سازشی نظریات میں میڈیا شامل نہیں, میڈیا ہی صرف شامل نہیں, ان سازشی نظریات میں جو مذہبی لیڈر ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں, اور ہمارے مسیحی مذہبی لیڈر تو آگے آگے ہوتے ہیں.
9/11 کا واقعہ ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ آخر زمانے کی نشانی ہے، یہ مکاشفہ میں وہ بابل کا شہر ہے جس کے متعلق لکھا ہے کہ اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پھر جب حال ہی میں ٹرکی اور سیریا کا ارتھ کویک آیا، بہت سی جانیں ضائع ہوئیں، کچھ 25,000 30,000 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر اس میں بھی یہ کہا گیا، میں نے خود سنا ہے، میں نے 3-4 ویلاگ سنے ہیں جو ہمارے بڑے بڑے مشہور ویلاگرز ہوتے ہیں، انہوں نے کیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہارپ کی وجہ سے ہے، ہارپ اس کا ذمہ دار ہے، امریکہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اور پھر یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جیسے میں نے یہ بتایا مائیکل کے بارے میں، نک کے بارے میں، پھر رشین میڈیا کے بارے میں، وہ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی کتاب کو بیچنے کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اس آدھے گھنٹے کے یا 15 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے وہ ہماری کتاب کو خریدیں، اور پھر ان کی کتاب بکتی ہے۔ جب ایسی وہ گفتگو کرتے ہیں تو پھر ان کی کتاب بکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو پروپیگنڈے کا جو کاروبار ہے، یہ جو ہے میڈیا سکیمز، فالس پروپیگنڈا، یہ نہایت خطرناک ہے۔ یہ حقیقت کو چھپاتا ہے، اور پھر ہمارے مسیحی جو مبشرین ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، امریکہ میں، یورپ میں، وہ بائبل کی ورسز کو کوٹ کرتے ہیں۔ کہیں پہ ڈینیل کی پروفیسیز کو کوٹ کریں گے، کہیں پہ مکاشفہ کو کوٹ کریں گے۔ اور پھر میں نے حال ہی میں اپنے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ دیکھی اور میں حیران رہ گیا۔ اس پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہارپ ٹیکنالوجی کے متعلق بائبل میں 2300 سال پرانی پیش گوئی کی گئی تھی، 666، یعنی مخالف مسیح اسی طرح کے زلزلے، اسی طرح کی بارشیں، گرمی، سردی، ہریالی اور خشک سالی کے لیے استعمال ہوگی۔ اور پھر انہوں نے مکاشفہ 13 باب کا حوالہ دیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں نے پاکستان میں اس سے پہلے ویلاگرز کو دیکھا، ان کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، مشہور ویلاگرز ہیں، وہ حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ پروپیگنڈا وار جو ہے، اس میں آ کے بہت سے ویلاگز کیے، اور لوگ دیکھتے ہیں، لوگ تھرتھری کو دیکھتے ہیں، لوگ اس قسم کی گفتگو کو دیکھتے ہیں جس میں فینٹسی پائی جائے، جس میں ایسی باتیں ہوں کہ ایک دم اٹریکٹ کریں، تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں، لوگ ان کو سمجھتے ہیں، ان کی جو ریٹنگ بڑھتی ہے۔ یہ فینٹسی کی جو باتیں ہیں یہ بہت بکتی ہیں، مارکیٹ میں بکتی ہیں۔ اور پھر بائبل میں دی گئی ہوئی پیش گوئیوں کو غلط طور پہ جو ہمارے مسیحی مبشرین ہیں استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو بائبل میں دی گئی پیش گوئیوں کی لفظی تشریح کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اپنے بہت سی گفتگو میں، اپنے بہت سے یوٹیوب ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ بائبل کی تشریح جب آپ لفظی طور پہ کریں گے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ آپ کو گمراہ کر دے گی۔ خاص کر جو بک آف پروفیسیز ہیں، ڈینیل کی کتاب خاص کر ہے، مکاشفے کی کتاب خاص کر ہے، یا پھر
رسولوں نے یا پھر یسوع نے جو پیش گوئیاں کی ہیں، ان کو اگر آپ لفظ با لفظ اس کی تشریح کریں گے تو مطلب بگڑ سکتے ہیں اور بگڑ بھی جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، میں ان سے 3-4 سوال پوچھتا ہوں۔ کیا خدا کو اپنا نظام چلانے کے لیے کسی ہارپ کی ضرورت ہے؟ جب دنیا سے ڈائناسور اور بڑے بڑے جانور مر گئے، جس کو ڈیکن ٹریپس کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایسٹرائڈ امپیکٹ کی وجہ سے مرے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے مرے، جو بھی وجہ تھی، کیا اس وقت ہارپ موجود تھا؟ اور جب زمین کے اوپر سے آئس کور جو ہے وہ پگھل گئی تو کیا اس وقت بھی ہارپ موجود تھی؟ جب نوح کا طوفان آیا تو کیا اس وقت بھی ہارپ موجود تھی؟ میں ان سوالوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں یا بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کو اپنا نظام چلانے کے لیے کسی ہارپ یا کسی ٹیکنالوجی یا کسی امریکہ، جاپان، انڈیا، چائنا یا کسی بھی ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ایسی تبدیلیاں دوسرے سیاروں کے اوپر بھی دیکھی ہیں۔ جب مارس کی تصاویر لی گئیں تو وہاں پہ سائنسدانوں نے یا ایسٹروناٹس نے دیکھا کہ وہاں پہ سمندر اور دریاؤں کے نشانات موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی زمانے میں وہاں پہ پانی تھا جو کہ سوکھ گیا یا جو کہ جذب ہو گیا یا جو کہ منجمد ہو گیا۔ سمندروں کے آثار ہیں، وہاں پہ پانی کے آثار ہیں۔ تو کیا یہ بھی ہارپ کی وجہ سے ہے؟ کیا اگر چاند کے اوپر سبزہ نہیں اگتا تو یہ کیا ہارپ کی وجہ سے ہے؟ ہارپ نے وہاں پہ خشک سالی پھیلائی تھی؟ نہیں میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ خدا کا انتظام ہے۔ خدا کو کسی بھی ٹیکنالوجی، کسی بھی سائنس کی مدد نہیں چاہیے اپنے نظام چلانے کے لیے۔ اور پھر ہمارے کسی مسیحی مبلغ نے، امریکہ میں بھی میں نے یہ بات سنی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہارپ والے ہیں، یہ 666 ہیں، یہ اینٹی کرائسٹ ہیں، اور اینٹی کرائسٹ آگے چل کے بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا۔ معلوم نہیں یہ نظریہ کہاں سے آیا اور کب آیا، اور یہ کتنا پرانا ہے۔ اور اس حوالے کے لیے مکاشفہ 13 باب کو استعمال کیا گیا۔ 666 کا نمبر، حیوان کا نمبر، اینٹی کرائسٹ کا نمبر، یہ کیسے لوگ کیسے نکالتے ہیں؟ مکاشفہ میں تو دیا ہے، اس کی میں تفصیل بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے، لیکن لوگ دنیا کے لوگوں کے ناموں سے یہ 666 کیسے نکالتے ہیں؟ مکاشفے نے یا یوحنا رسول نے تو اس کا کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ حیوان کا نمبر ہے، لیکن اس کو نکالنے کا اس نے کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ وہ لوگ جو نیومرولوجی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اسپیشلی یونانی گیمیٹریا ایک ایسا نظام ہے جس سے لوگوں کے نمبر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نکالتے ہیں، اور یہ نظام نہایت گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے گیمیٹریا جو ہے یا جیومیٹریا جو ہے، نہ تو یہ پیور میتھمیٹکس ہے، نہ یہ پیور سائنس ہے، یہ کرسمیٹک میتھمیٹکس ہم اس کو کہتے ہیں۔ جو میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، اور یہ جوتشیوں کا نظام ہے۔ آپ کسی طریقے سے، کسی صورت میں اس نظام کو استعمال نہیں کر سکتے بائبل کی تشریحات کرنے کے لیے۔
آپ اگر اس سسٹم سے لوگوں کے نام 666 نمبر نکالنا شروع کر دو تو آج آپ کو اس دنیا میں لاکھوں لوگوں کے 666 نمبر ملیں گے. اگر آپ یہ نظام، یہ گیمیٹریا کا نظام اگر آپ حق سمجھتے ہیں یا ٹھیک سمجھتے ہیں تو پھر اسی قسم کے دوسرے سسٹمز کو بھی آپ ٹھیک سمجھیں، جس میں ELS ایکوی ڈسٹینس لیٹر سیکوینس موجود ہے، اس کا سافٹ ویئر بھی موجود ہے. اس سے آپ بائبل میں سے بہت سے لوگوں کے نام نکالیں. ہٹلر کا لوگوں نے نام نکالا ESL سے، امریکہ کے صدروں کے نام نکالتے ہیں، رشیا کے صدروں کے نام نکالتے ہیں، سعودی عربیہ کے صدروں کے نام نکالتے ہیں ESL سے. یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بائبل کے اندر یہ نام موجود ہیں. شیکسپیئر کا نام نکالا کسی نے. تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ 666 نمبر والا اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ ہارپ کو استعمال کرے گا، تو آپ نے امریکہ کو اینٹی کرائسٹ کہہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کا کام کر رہا ہے اس وقت دنیا میں. اور آپ نے چائنا کے صدر زی جن پنگ کو چھوڑ دیا، جس نے چین کے اندر خداوند یسوع مسیح کی تصاویر اتار کر وہاں پہ اپنی تصاویر لگا دیں، اپنی تصویریں آویزہ کر دیں، اور وہاں کے مسیحوں کو کہا کہ آپ زنگ پنگ کی پوجا کریں، نہ کہ خداوند یسوع مسیح کی. آپ تو اس وقت اگر امریکہ کو 666 نمبر دے رہے ہیں تو آپ تو چائنا کی زبان بول رہے ہیں. کیا اینٹی کرائسٹ ہی اینٹی کرائسٹ کو نمبر دے گا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور پھر اگر آپ 13 باب کو پڑھیں، میں یہ یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ 666 دراصل ہے کیا. مکاشفے کی جو کتاب ہے اس کے 13 باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ ایک اژدہے کا ذکر ہے، اور 13:11 میں اور دوسری آیت میں دوسرے جانور حیوان کا ذکر ہے، اور پھر 11ویں آیت میں ایک اور حیوان کا ذکر ہے. وہاں پہ 2 حیوان اور ایک اژدہا ہے، یہ بھی ٹرینٹی ہے. اور پھر 14 باب میں برے کا ذکر ہے، باپ کا ذکر ہے، اور برے کے لوگوں کا ذکر ہے، یہ بھی ٹرینٹی ہے. لیکن یہ جو ٹرینٹی ہے جس میں برے کا ذکر ہے، اس کا نمبر ہے 777، اس لیے کہ 7 کاملیت کا نمبر ہے. اور 777 جو ہے یہ اصلی ٹرینٹی ہے جس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں. اور پھر یہ جو مکاشفے 13 باب میں جو ٹرینٹی دی گئی ہے جس کا نمبر 666 اس نے آخر میں بتایا ہے 13ویں باب میں، یہ ان ہولی ٹرینٹی ہے. مکاشفے کی کتاب میں دونوں ٹرینٹیز کا ذکر کیا گیا ہے. 666 نیومرالوجی یا جیمیٹیریا کی کیلکولیشن نہیں ہے، یہ ان ہولی ٹرینٹی کو بیان کرتا ہے. اس لیے براہ مہربانی کسی بھی ملک کو، کسی بھی شخص کو آپ 666 کا نمبر دینے سے پہلے یہ احتیاط کریں کہ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں، کون سا میتھڈ استعمال کر رہے ہیں. خدا نے ویسے بھی جوتشی اور جوتشیوں کو اور جوتشی نظام کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے. تو ہم یہ جو جوتشی نظام ہے جس کو گریک گیمیٹیریا کہتے ہیں، اس کو بائبل کے اندر سے یا بائبل کے باہر سے عددوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اور پھر جب ہم مکاشفہ کو پڑھیں تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. میں کوئی بہت بڑا تھیولوجین تو نہیں، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب
It is not a linear sequential record. ये इवेंट्स जिस तरीके से हुए हैं या होने हैं उसके सीक्वेंस से ये नहीं किताब लिखी गई। जो इवेंट पहले होने हैं वो बाद में लिखे गए हैं, जो बाद में होने हैं वो पहले लिखे गए हैं। इसलिए इसका सीक्वेंस को ज़रा बड़ा तवज्जो से पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसमें बहुत से इवेंट्स ऐसे हैं जिसको हम पैरेलल प्रोफेसीज कहते हैं, और वो दोज आर पैरेलल टू डैनियल, और फिर दोज आर पैरेलल टू जीसस क्राइस्ट प्रोफेसीज। और फिर ये किताब हाईली सिंबॉलिकल है, और जब आप किसी सिंबल की तशरीह करते हैं तो हर सिंबल के मल्टीपल पहलू या मल्टीपल मतलब या मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकलती हैं। इसलिए अगर आप मुकाशवा 13 बाब को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो ये दरअसल आपको गुमराही की तरफ ले जाती है। आप अमेरिका को या किसी को 666 नंबर नहीं दे सकते। मुझे याद है कि एलन जी वाइट जो थी सेवंथ डे एडवेंटिस्ट की जो बानी थी, उसने पहली दफ़ा ये कहा था कि रोमन कैथोलिक चर्च के पोप जो हैं उनका नंबर 666 है। अगर आप एलन जी वाइट की इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं तो उसके दूसरे नज़रियात के ऊपर भी यकीन रखें, जैसे ट्रिनिटी का नज़रिया है, जैसे और बहुत से बेसिक अकायद हैं मसीहत के। तो फिर या तो किसी शख्स की एक बात के ऊपर यकीन करें या उसकी सारी बातों पर यकीन करें। और फिर हमने देखा कि मुकाशवे 13 बाब ने उसने एक्चुअली दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, और फिर ये दुनिया जो थी ये 2 हिस्सों में तकसीम कोई अभी से तो नहीं हुई जब मुकाशवा लिखा गया था। तो क्योंकि मुकाशवा का मुसन्निफ तो कहता है कि वो अज़ल से कुर्बान किया गया बर्रा है। दुनिया तो बाग़े अदन से ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, खुदा के बरगज़ीदा लोग और शैतान के बरगज़ीदा लोग। और शैतान ने तो काम उसी वक्त शुरू कर दिया था जब वो ज़मीन पे गिराया गया था। और फिर हमें बहुत सी एंड टाइम की जो प्रोफेसीज हैं, जब उसको हम गलत तशरीह करते हैं तो हम उखड़ जाते हैं हकीकत से। और फिर एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत से मुफक्करीन जो हैं वो शायद इस तरीके से देते हैं कि एंड टाइम वो वक्त है जब मसीह की आमद बहुत करीब होगी, लेकिन अंजील हमें तो ये नहीं बताती। बहुत सी जगह पे पतरस और पौलुस रसूल ने कहा है कि आखिर ज़माने में वो आपसे होली स्पिरिट के रूबरू आपसे गुफ्तगू करेगा। होली स्पिरिट कब आई? यीशु के आसमान के जाने के बाद। इसलिए एंड टाइम जो है जिसका ये हम जिक्र करते हैं बार बार, वो दरअसल उस वक्त शुरू हुआ था जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, और फिर जब उसने अपनी जान दी सलीब के ऊपर, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक अपने शागिर्दों से मिलता रहा, और जाते हुए उन्हें ये वादा करके गया कि मैं बाप को कहूँगा कि आपके लिए मददगार भेजे। जब वो मददगार आया उस वक्त से एंड टाइम शुरू हुआ, और ये जारी रहेगा जब तक मसीह की दूसरी आमद नहीं होती। और एक थियोलॉजी ने इसको कहता है दिस इज़ होली वेटिंग टाइम। ये परेशानी का वक्त नहीं है, ये थरथरी का वक्त नहीं है, ये वक्त ये नहीं है भागो दौड़ो और जैसे बहुत से प्रीचर हमें इस चीज़ से खौफज़दा कर देते हैं। आखिर ज़माना है, आखिर। दिस इज़ ए होली वेटिंग टाइम। इसमें आपने इंतज़ार करना है खुदा यीशु मसीह के आने का। और अब मैं आखिर में ये आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हार्प के ज़रिए, जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक था, क्या हार्प इस काबिल है कि वो ज़लज़ले पैदा कर सके?
یہ ایک ناممکن سی بات ہے. ہارپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ زمین کے اندر سے ریسرچ کر سکیں. دنیا میں جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس کا 95% زمین کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. اونلی 5% یا اس سے بھی کم سائنسدان زمین کے اندر گئے ہیں. رشیا نے کچھ زمین کے اندر کنویں کھودے، ٹنلز کھودی، وہاں پہ ریڈیو بھیجے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ کس قسم کی ساؤنڈز ہیں. امریکہ نے بھی یہ تجربے کیے لیکن وہ ریسرچ کامیاب نہ ہو سکی. زمین کے اندر جانے کی ابھی تک سائنسدانوں کے پاس ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ زلزلے کیسے آتے ہیں. زمین کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس ہیں. ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں کوئی 20 کے قریب پلیٹس ہیں، اور یہ اتنی بڑی بڑی پلیٹس ہیں، بر اعظموں جتنی بڑی پلیٹس ہیں، اور یہ ہاٹ لاوے کے اوپر تیرتی ہیں، اور ان کی جو ڈیپتھ ہے 800 کلومیٹر ہماری سرفس سے نیچے ہیں، زمین کے اندر ہیں. اور یہ حرکت کرتی ہیں. ان کی جو ایک پلیٹ کا جو سرا یا ایک پلیٹ کی باؤنڈری جب دوسری پلیٹ سے ملتی ہے تو اس کو ہم فالٹ کہتے ہیں. اور فالٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ زلزلے آتے ہیں. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں جی کہ فلانا علاقہ فالٹ کے اوپر ہے. جیسے پاکستان کا جو مشرقی علاقہ ہے، ویسٹرن نارتھ ویسٹ کا جو علاقہ ہے وہ فالٹ کے اوپر ہے، جس کو چمن فالٹ کہتے ہیں. اور اگر آپ 600 ملین جو پرانا نقشہ دیکھیں، 600 ملین پرانا نقشہ دیکھیں تو سارے بر صغیر جتنے بھی تھے، بر اعظم جتنے بھی تھے، وہ سارے کے سارے جڑے ہوئے تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ علیحدہ ہونا شروع ہوئے. پھر وہ سمندر کے اندر کچھ چلے گئے، کچھ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں. ایشیا کے جو پلیٹس ہیں وہ ابھی بھی جڑی ہوئی ہیں. اور پھر یہ جب آپس میں حرکتیں کرتی ہے، یہ جب موومنٹ کرتی ہے، جب ایک پلیٹ دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے تو اس سے اتنی زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے جتنی کہ آپ کے 100 ایٹامک بامس ہوں. یہ ساری کی ساری انرجی باہر نہیں نکلتی. اگر یہ انرجی ساری کی ساری باہر نکل آئے تو کوئی بر اعظم نہیں بچ سکتا. اس کا بہت سا تھوڑا حصہ باہر آتا ہے جس سے سطح زمین کے اوپر زلزلہ واقع ہوتا ہے. اور ایک ٹیکٹونک پلیٹ کو دوسرے ٹیکٹونک پلیٹ کے ساتھ رگڑ کھانے میں اتنی انرجی لگتی ہے، اس لیے کہ پلیٹ کی جو چوڑائی ہے وہ 85 کلومیٹر ٹو 150 کلومیٹر ہے. اتنا وہ تھک ہے، اتنی وہ بڑی ہے. تو کس طریقے سے یہ جو ہارپ کی یہ جو مائنر سی ٹیکنالوجی ہے، جو سطح زمین کے اوپر کا ایٹماسفیئر ہے، اس کا جو وہ کام کرتی ہے، اس کے اندر تجربہ کرتی ہے، وہ کیسے سطح زمین کے اندر جا کے پلیٹس کو حرکت دے، اور پلیٹس جو ہیں ایک دوسرے سے رگڑ کھائیں اور پیدا ہو جائیں، زلزلے پیدا ہو جائیں. دس از امپاسبل. عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی، سائنس تسلیم ہی نہیں کر سکتی. تو یہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو لیبارٹری ہے ہارپ، وہ موسم کو تبدیل کر سکتی ہے، وہ خشک سالی لا سکتی ہے، وہ جو ہے وہ بادل لا سکتی ہے، موسم تبدیل کر سکتی ہے. یہ سارے کا سارا پراپوگنڈا ہے. اور ہارپ کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف فضا میں، ایٹماسفیئر میں تجربے کرنا نہیں ہے. ایسی کوئی ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس موجود نہیں ہے. اگر
امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز موجود ہوتی تو وہ بڑے بڑے جو ہریکین تھے ان کو وہ روک سکتا تھا. ہریکین کیترینا نے کتنے ہزار لوگ مر گئے کیترینا سے. اس کے بعد ہریکین سینڈی سے کتنے لوگ مر گئے, کتنی ملینز آف بلینز آف ڈالرز پراپرٹیز تباہ ہو گئیں. اگر امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوتی تو وہ اس کا ضرور استعمال کرتا. اب رہا کہ ایسی افواہیں کیوں پھیلتی ہیں. بہت جلدی پھیلتی ہیں یہ اس لیے کہ لوگ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. چند سال ہوئے ایک خبر ایک دم پتہ نہیں کہاں سے آئی کہ کل افغانستان میں طالبان 22 پادریوں کو سرے عام گولی مار دیں گے. لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. یہ جو خبر تھی میڈیا میں, فیس بک میں, انٹرنیٹ میں اس طریقے سے پھیلی کہ لوگوں نے اس کو سچ سمجھ لیا اور پھر لوگوں نے دعائیں چرچز میں کرنا شروع کر دیں جو فالس تھیں. اسی طریقے سے کہ جی فلانی جگہ پہ ایک جو جھیل ہے اس کا پانی سرخ ہو گیا ہے, شاید یہ یسوع کی قربانی کو یاد دلا رہا ہے. وہ سرچ کی گئی تو وہ غلط تھی, اس لیے کہ بہت سے ایسے جو واٹر باڈیز ہیں وہ ریڈ ہیں, سرخ ہیں. پھر ایک خبر دی گئی کہ سوڈان میں ایک ایسا درخت ہے جو کہ آنسو بہا رہا ہے, سرخ آنسو بہا رہا ہے, اور لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور لوگ اس کو پوچھتے ہیں, اس پہ یہ چڑھاتے ہیں. اس کا پتہ کیا گیا تو وہ خبر غلط تھی. اسی طریقے سے بہت سی خبریں جو ہیں وہ جھوٹی پھیلائی جاتی ہیں, تھر تھری مچانے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں, اپنا ریٹس بڑھانے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں. تو میری گزارش ہے میرے بہن بھائیوں سے کہ جب بھی کوئی آپ اس قسم کی کوئی خبر پڑھتے ہیں اس کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر لیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بہت سے جو سننے والے ہیں اتنی لمبی چوڑی تحقیق نہیں کر سکتے, لیکن وہ لوگ جو اس قسم کی خبریں پیسٹ کرتے ہیں, پوسٹ کرتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس کے اوپر تحقیق کر لیا کریں, اس لیے کہ آج کل تحقیق کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کسی بھی چیز کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں, اور پھر بہت ساری فیکٹس فائنڈنگ ویب سائٹس ہیں. آپ کوئی بھی ایشو ہے, کوئی بھی چیز ہے جس کے اوپر آپ کو شک ہے, تو آپ فیکٹس فائنڈنگ میں اس کو ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے نہ تو ایسی خبریں پھیلائیں اور نہ ان کے اوپر یقین کریں. میرے آج کی ویڈیو کا مقصد کسی کا دل دکھانا یا کسی کے متعلق پراپوگنڈا کرنا نہیں ہے اور نہیں تھا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو افواہیں پھیل جاتی ہیں خاص کر ہم مسیحوں میں, اور اس سے زیادہ ضروری کہ ہم پاکستانی مسیحوں میں, تو ہم اس چیز سے بچیں, اس لیے کہ یہ چیز نہ تو ببلیکل ہے اور یہ چیز نہ خداوند کو پسند ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے. تھینک یو.